بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کا چھپ جانا، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبری دینے لگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ببرکات سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح یہ اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا کہ جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 25 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ یہ موسم بہار تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اس وقت میں گھر میں تنہا تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اچانک میں نے ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انتہائی سفید رنگ کا ایک پرندہ میرے قریب آیا، اس نے اپنا پر میرے سینے پر ملا، اس سے میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ شربت سے بھرا ہوا میرے قریب پڑا ہے، میں نے اسے پی لیا، اس سے مجھے سکون مل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس دراز قد خوبصورت عورتیں آئیں، ان عورتوں کا قد عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں جیسا لمبا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو میری حالت کا علم کیسے ہوا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں جنت کی حوریں ہیں۔ اب مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گرجدار آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک سفید ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک جماعت کی شکل میں آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے سفید آفتابیں ہیں اور مجھے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک ڈار میرے سامنے آ گئی ہے، ان پرندوں کے پر یاقوت اور چونچیں سبز زمرد سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور مجھے مشرق و مغرب کے افق نظر آنے لگے۔ مجھے 3 علم نظر آئے جو لہرا رہے تھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، جبکہ ایک علم مجھے خانہ کعبہ کے اوپر لہراتا ہوا نظر آیا۔ اسی حالت میں جب میں یہ مشاہدہ کر رہی تھی تو مجھے درد ہوا۔ اب ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے میری مدد کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے
اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رو کر التجا فرما رہے ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عین اسی وقت میں نے سفید رنگ کا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لپیٹ کر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری نظروں سے چھپا دیا۔ اس دوران میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی منادی کر رہا ہے۔ وہ ندا یہ تھی کہ انہیں مشرق و مغرب میں لے جاؤ، بحر و بر پر لے جاؤ اور سیر کراؤ، تاکہ ہر کوئی آپ کو پہچان لے اور اچھی طرح سے جان لے کہ آپ کی صفت ماں ہی ہے، تاکہ دنیا سے شرک کے آثار ختم ہو جائیں۔ پلک جھپکتے ہی بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریشم کے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے سامنے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا نورانی بادل دیکھا جو پہلے والے بادل سے بھی بہت بڑا تھا۔ مجھے اس بادل سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پھڑپھڑانے اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس بادل کے ٹکڑے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل کر دیا۔ یہ وقفہ پہلے وقفے سے زیادہ طویل تھا۔ اس وقت میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے تمام گوشوں کی سیر کراؤ، تمام پیغمبروں کے سامنے لے جاؤ، تمام جنوں انس کی روحوں کی زیارت سے مشرف ہونے دو، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ۔ اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق و صفات، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت و شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت و زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم دو۔ تمام انبیاء کرام کے اخلاق کو یکجا کر کے فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں اچھی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں اور اس ریشم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مجھے ایک منادی کی آواز آئی کہ مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوق آج سے آپ کے تابع ہے، سب ہی کو آپ کے قبضہ قدرت میں دے دیا گیا ہے۔ تمام مخلوق آپ سے فرمان خداوندی حاصل کرے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور آپ کے بدن اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس دوران مجھے 3 شخص کھڑے نظر آئے جن کے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، اس آفتابے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، اس کے 4 پہلو تھے، ہر پہلو پر مروارید رکھا ہوا تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی کہ جس کے دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس انگوٹھی کو آفتابے کے سفید پانی سے 7 مرتبہ دھویا، پھر اس انگوٹھی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مور نبوت لگائی گئی۔ اس پر حریر کا ٹکڑا باندھا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی آغوش میں لینے کے بعد میرے بچے کو میری گود میں انہوں نے واپس کر دیا۔ اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے تو پاکیزہ بدن ناف بریدہ اپنا کیے ہوئے خوشبوؤں میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال چال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا
کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا بجوز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی مجھے مل جاتا ہے جو کہ میں پی لیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں بتایا گیا کہ بچے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا، جبکہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے خاندان کے تمام رائج ناموں کو چھوڑ کر یہ منفرد نام کیوں رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ میرا یہ بچہ تمام دنیا میں تعریف و ستائش و توصیف کا شایان شان قرار پائے۔ چنانچہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک والدہ مائدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ ناظرین کرام، شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے ناخالص اور فصیح و بلیغ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس بچے کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے دونوں میاں بیوی تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ واپس جائیں، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ آپ کے شوہر نے اسے منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور بھی شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پستان مبارک میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوتے رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔
اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں دیکھ کر حیران ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں، یا کوئی دوسرا خچر ہے جو تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قید پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن بھی دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ باتیں کیں تو میں حیران رہ گئی۔ آپ نے اپنی زبان اطہر سے سب سے پہلے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین اور سبحان اللہ کے الفاظ ادا فرمائے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ جس طرف اپنی انگشت مبارک سے چاند کو اشارہ فرماتے، چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا جھلاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کپڑوں میں یا بستر پر پیشاب نہیں کیا۔ آپ کے پیشاب وغیرہ کرنے کا ایک وقت مقرر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول پر اٹھتے، میں پیشاب کراتی، مقررہ وقت پر دودھ نوش فرماتے، مقررہ وقت پر آرام فرماتے۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے صاف کر دوں تو یہ کام غیب سے خود بخود ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر آنے جانے لگے، محلے کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود الگ کھڑے رہتے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو کہ قاعدہ اور دستور کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اسی وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے اور ہمارا گھر پھر سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ کھیل کود سے علیحدہ ہی رہتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا کہ وہ بکریاں لے کر چرانے کو گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ چشمان اطہر میں آنسو بھر کر فرمانے لگے کہ میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میرے بیٹے جیسے تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے، میں نے منہ ہاتھ دھلوایا، سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست اطہر میں پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا،
جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ میں موجود تھے۔ جب نصف دن گزر گیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا اماں جان امی جان پکارتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لو، نامعلوم اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اس کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرا خامد چراگاہ کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما ہیں۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما، ماتھا چوما، اٹھا کر گلے لگایا اور احوال پوچھا تو فرمانے لگے کہ میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینہ کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شق کیا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے والے سے کہنے لگا کہ اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو ان کے پاس تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے دہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک نورانی انگوٹھی اسے دی اور انگوٹھی کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میری رگ و جاں میں پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شگاف بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ یا حبیب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور میں دور تک ان کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو بڑی فکر مند ہوئی اور ان کو جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میرے خامد اور دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کو کسی کاہن کے پاس لے جاؤں تاکہ یہ واقعہ سن کر وہ کچھ بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے کسی کاہن کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو تمام واقعہ سنایا۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ یہ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر کہنے لگا کہ لوگو، آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر جوان ہو کر تمہیں اپنے دین سے ہٹا دے گا، توحید کا درس دے گا، تم کو ایسے دین کی طرف بلائے گا جس سے تم بیگانہ ہو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کاہن ابھی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد میرے شوہر اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی گزند پہنچے، بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس امانت سے دستبردار ہوا جائے۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کی والدہ اور جد امجد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین، تم کو مبارک ہو،
آج سے تمہارا نور، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط و آفات سے محفوظ ہو گئی ہے اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش سے اور بڑی چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھیں۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں مرض سے دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے بہت علاج کیے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دن کسی نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ عکاظ بازار کے نزدیک ایک طبیب رہتا ہے جو کہ راہب بھی ہے، آپ اپنے اس بچے کو لے کر اس کے پاس جائیں تو اس کے علاج سے ضرور آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جناب عبد المطلب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر راہب کے پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا، راہب کا دروازہ بند تھا۔ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ راہب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ راہب اپنے گھر کے اندر ہی ہے، لیکن وہ اب دروازہ نہیں کھولے گا کیونکہ وہ 1 سال مسلسل مکان کے اندر بند رہتا ہے۔ جناب عبد المطلب ابھی لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا۔ گھر کی دیواریں اور چھتیں لرزنے لگیں۔ راہب گھبرا کر باہر کی طرف بھاگا اور حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ نزدیک آیا اور جناب عبد المطلب سے دریافت کیا کہ یہ برخوردار آپ ہی کا ہے اور آپ اس کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہاں، یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج بہت اچھی طرح کرتے ہو۔ راہب یہ سن کر مزید حیرت زدہ ہوا اور بولا کہ آپ طبیب کو مریض کے پاس، مقدس کو گنہگار کے پاس اور شفائے عالم کو مجسمہ امراض کے پاس لے آئے ہو۔ جناب عبد المطلب راہب کی بات سمجھ نہیں پائے تو راہب پھر گویا ہوا کہ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانہ میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ یکدم پورا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں مکان سے باہر نہ نکلتا تو خدشہ تھا کہ دب کر مر جاتا۔ یہ تمہارا صاحبزادہ بڑے جاؤ عظمت اور بلند مرتبہ ہوگا، یہ نبی آخر الزمان ہے، اس کے چہرہ انور سے نور ٹپک رہا ہے، اسے یہودیوں سے بچانا، ان کم بختوں نے اگر اس کو دیکھ لیا تو اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے، ان کو فوراً لے کر چلے جاؤ اور انہی کا لعاب دہن جو کہ سراسر شفا ہے ان کی آنکھوں میں لگا دو تو آنکھیں اچھی بلی ہو جائیں گی۔ راہب کی بات سن کر جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اطہر میں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اطہر اچھی بلی ہو گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال
بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بیت اللہ کی اس مسند پر جس پر جناب عبد المطلب کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اگرچہ وہ ان کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بیٹھنے سے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، میں نے ان کی پرورش بڑے پیار سے کی ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے حقوق کی حفاظت کس محبت سے کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے خیال رکھتے ہو۔ یہ سن کر جناب حضرت ابو طالب نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے میرے عزیز والد، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں، میں ان کا خیال اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے۔ ان کے وصال فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے واقعی حق ادا کر دیا اور ہر معاملے میں حضور علیہ السلام سے محبت اور شفقت روا رکھی۔ حضور علیہ السلام کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے جناب ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہی رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ والو، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کے رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط ختم ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو اپنی سواری پر آگے بٹھا لیا اور یہ قافلہ شام کی طرف چل پڑا۔ جب یہ قافلہ شام کے مقام بصرہ میں اترا تو اس وادی میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ اس مقام کے قریب ہی ایک کلیسا تھا جس میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ وہ راہب ہر روز 3 مرتبہ چھت پر چڑھتا اور دیکھتا کہ عرب کی طرف سے کون آ رہا ہے۔ اس دن اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے اور بادلوں کا ایک ٹکڑا قافلہ والوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے یہ دیکھا تو کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، یہ بادل اس وقت تک سایہ انداز نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں کوئی پیغمبر نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے بہت سا کھانا پکانے کا حکم دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ قافلہ میں چلے جاؤ اور انہیں کہو کہ اے گروہ قریش، بحیرہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم تو بحیرہ کے پاس کئی بار پہلے بھی گزرے ہیں، مگر ایسا برتاؤ تو وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کرتا تھا۔ آج کون سی غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ اس پر بحیرہ نے کہلا بھیجا کہ تم سچ کہتے ہو۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم تمام لوگ میری دعوت قبول کرو اور مجھے شرف مہمانی بخشو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص دعوت سے علیحدہ نہ رہے۔ چنانچہ بحیرہ راہب کے اس پیغام پر سب کے سب اس کے پاس جمع ہو گئے، مگر حضور علیہ السلام اپنی کم عمری کے سبب قافلہ والوں کے کجاؤں کے پاس اسی درخت کے نیچے رہ گئے۔ بحیرہ پھر چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بادل کا ٹکڑا ابھی تک وہیں موجود ہے، تو نیچے آ کر کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، تم وہاں کسی کو چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے بزرگ، ایک لڑکا وہاں چھوڑ آئے ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، اس لیے وہ ہمارے کجاؤں کے پاس رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اسے بھی بلواؤ کہ وہ اس کھانے میں تم سب کے ساتھ شریک ہو۔ چنانچہ بحیرہ کے کہنے پر قریش کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو گود میں اٹھا کر لے آیا اور ان لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اب بادل کا ٹکڑا اس کی اپنی چھت پر آ گیا ہے۔ بحیرہ نے کھانا پیش کیا۔ جب قافلہ والے کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو بحیرہ کہنے لگا کہ اے لڑکے، لات و عزیٰ کی قسم دے کر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جو بات میں تجھ سے پوچھوں وہ سچ سچ بتانا۔ بحیرہ نے ایسا اس لیے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کو ان دونوں بتوں کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا تھا۔ بحیرہ کے سوال پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ اس پر بحیرہ نے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھے وہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں مناسب معلوم ہو مجھ سے دریافت کرو۔ چنانچہ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر بحیرہ نے آپ کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت موجود تھی۔ جب بحیرہ ان باتوں سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ یہ بچہ محمد کس کا ہے؟ قافلہ والوں نے بتایا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہو سکتے، تم سچی سچی بات کرو۔ ابو طالب نے بتایا کہ یہ بچہ میرے بھائی جناب عبداللہ کا بیٹا ہے، یتیم ہے اور میں ہی اس کی پرورش کرتا ہوں۔ بحیرہ نے یہ سن کر کہا کہ اب تم نے سچ بات کی ہے، اب علیحدہ ہو کر میری بات بھی غور سے سن لو۔ یاد رکھو یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے کندھوں میں ایک مور نبوت ہے اور یہ وہی فرزند ہے جس کی تعریف و توصیف تورات، زبور اور انجیل میں آئی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
کہ یہود و نصارہ سے ان کی خوب حفاظت کرو، تم ان کا خیال رکھنا۔ بحیرہ نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت پر بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ پھر کہنے لگا کہ اے ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو لے کر اس شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ خدا کی قسم، اگر یہود و نصارہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے بارے میں جو کچھ میں نے جانا ہے انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور ان کو وہ نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو آگے لے کر نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑیں، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروف فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے کیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو قسم کا ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی نہ ہوتی۔ اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی باہم ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند باب تھے جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔